سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے تاریخی مقام پر لے آئے ہیں جو خلد آباد میں واقع ہے۔ خلد آباد اورنگ آباد سے 25 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ مہاراشٹر میں واقع اورنگ آباد ضلع کے خلد آباد تاریخی مقام پر بے شمار اولیاء اللہ کے مزارات ہیں۔ آج یہ جو مقبرہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ترکی کے آخری خلیفہ عبد المجید ثانی کے لیے ان کی بیٹی نظام آف حیدرآباد کی بہو درشور نے تعمیر کروایا تھا، لیکن اس مقبرے میں خلیفہ کو دفن نہیں کیا جا سکا۔ کیا وجہ ہے ہم اس پر آپ کو بعد میں بتائیں گے، پہلے ہم آپ کو اس مقبرے کے آس پاس کے موسم سے روشناس کراتے ہیں۔ دیکھیے پہاڑیوں کے پاس میں بسا ہوا یا بنایا ہوا یہ مقبرہ ہے، یہ پیچھے پہاڑی سلسلہ ہے جسے یہ پہاڑ ہے سب، یہ جو ہے ہم آپ کو مقبرے میں لے جائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کیوں بنایا گیا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ یہ تصویر عبد المجید خلیفہ ترکی کے جو آخری تھے ان کی بیٹی درشور اور ان کی ہے۔ یہ تصویر جب درشور کی شادی فرانس میں ہوئی 1931 میں اس وقت کی ہے۔ یہ عبد المجید صاحب کے ساتھ جو خلیفہ تھے ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور داماد کی تصویر ہے۔ یہ درشور اور ان کے والد عبد المجید جو ترکی کے آخری خلیفہ تھے ان کی تصویریں ہیں۔ یہ جو مقبرہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ درشور جو ترکی کے آخری خلیفہ کی بیٹی تھی۔ آخری خلیفہ عبد المجید کا جو پیریڈ تھا جو وہ 19 نومبر 1922 کو خلیفہ بنے ترکی کے، اور 2 سال بعد 3 مارچ 1924 کو ان کو معزول کر دیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرانس میں اپنی زندگی کے دن کاٹے عبد المجید نے۔ عبد المجید کی جو بیٹی تھی درشور، ان کی شادی نظام آف حیدرآباد عثمان علی خان کے فرزند اعظم جہاں بہادر جو ولی عہد بھی تھے نظام آف حیدرآباد کے، ان کے ساتھ ہوئی تھی 1931 میں فرانس میں۔ اور درشور نے اپنے والد کے لیے خلد آباد میں جو اولیاء اللہ کی سرزمین ہے وہاں پر ایک یہ مقبرہ تعمیر کروایا تھا۔ مقبرے کی جو جگہ ہے وہ خلد آباد کے اولیاء اللہ کی مزارات سے نیچے کی جگہ نظام آف حیدرآباد نے پسند کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے مقبرے کا کام شروع ہوا تھا۔ مقبرہ کالا کڑکا پہاڑ کے بالکل دامن میں ہے۔ پہاڑی سلسلہ جو خلد آباد کا ختم ہوتا ہے وہ اسی مقبرہ بالکل جو پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں ہے۔ مقبرے کے ساتھ ایک وسیع احاطے پر مسجد اور خانقاہیں اور جو ہے مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے جگہ اور دیگر جو ہے سیاحتی مراکز کی جو لوازمات ہے، ٹورزم پلیس کی جو کچھ بھی جو ہے تو خوبی ہیں وہ سب یہاں ہونے والا تھا۔ یہ اسی تیاری کے ساتھ بنا تھا، لیکن جو ہے عبد المجید صاحب کا انتقال 1944 کو ہوا، اور جب ان کی عمر 76 سال تھی، اور ان کو خلد آباد لانے کے بجائے مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں جو ہے تو دفن کر دیا گیا۔ یہ مقبرہ خلیفہ کا ضرور ہے، لیکن خلیفہ کے جسد خاکی یعنی جسم سے خالی ہے، انہیں یہاں نہیں دفنایا جا سکا۔ ایسے حالات اس وقت ہو گئے تھے 1944 میں کہ جو ہے ان کا یہاں جنازہ لانا ممکن نہیں تھا، تو جو ہے یہ مقبرہ نظام آف حیدرآباد کی پراپرٹیز میں سے ہے، انہی کی ملکیت ہے۔ اس کی دیکھ بھال کا اندازہ آپ اسی سے لگا رہے ہوں گے کہ جو داخلی دروازہ ہے مقبرے کا یہ کس حالت میں ہے۔ مقبرہ کو جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو ترکی طرز تعمیر کا مقبرہ لگتا ہے، اور جو ہے اندر جا کر آپ یہ گنبد کا اندرونی حصہ ہے۔ یہ جو درشور نے پسند کی تھی علاقہ جہاں پر جو ہے بنایا گیا تھا، جہاں پر دفن کرنا تھا، خلیفہ کو دفن ہونا تھا، لیکن جو میں نے آپ کو پہلے وجہ بتایا نہیں ہو سکے۔ لیکن یہ بڑا اندر سے بھی بڑا خوبصورت ہے، روشنی کا پورا نظم کیا گیا تھا۔ یہ گنبد کا اندرونی حصہ ہے۔ اس کے بعد چاروں جانب دروازے تھے۔ مسجد بھی عالیشان مسجد بننے والی تھی لیکن نہیں بن سکی، چبوترے پر ہے یہ مقبرہ، پہاڑ کا آخری حصہ ہے۔ خلد آباد کے پہاڑوں سے یا خلد آباد کی جو زمینی سطح ہے اس سے بہت نیچے ہے۔ احتراماً نظام آف حیدرآباد نے حکم دیا تھا کہ ایسی جگہ پر دفن کیا جائے۔ درشور جب 1971 میں خلد آباد آئی تھی، وہ جو ہے تو بڑی متاثر ہوئی تھی، یہاں گئی تھی وہ۔ یہ مقبرہ بننے کے پہلے جو علاقہ تھا خلد آباد سے اس کو راستے کے ذریعے جوڑ دیا گیا تھا،
لیکن اب صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ مٹی کھود کر جو اینٹ بھٹا والے ہے وہ مٹی کھود کر لی جاتے ہیں اور اینٹیں بناتے ہیں. اس طریقے سے اب تو جانے کے لیے بھی ٹھیک سے راستہ یہاں پر نہیں ہے، جبکہ 2 پل بنائے گئے تھے. اور امیر حسن علیہ سزی کی درگاہ کے پاس سے جو ہے ایک بی بی عائشہ کے درگاہ کے پاس سے ایک راستہ یہاں تک آتا تھا مقبرے تک، اور بہت ہی آپ دیکھیں گے وہاں جا کر مقبرے کے پاس تو ایک دم خوشگوار ماحول ہے اور بڑی اچھی آب و ہوا ہے. یہ مقبرے کے اندر دیکھیے اب دیواروں کا بھی یہ عالم کر دیا ہے. دروازے جو شیشم کا تھا، جو داخلی دروازہ، اس کو لوگوں نے توڑ کر لے کر چلے گئے. یہ جو ہے یہ وہ خالی حصہ جہاں پر دفن ہونا تھا خلیفہ کو، لیکن دفن نہیں ہو سکے. جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، یہ قبر کا خالی حصہ ہے جہاں پر غیر یا سماج دشمن عناصر بھی کبھی کبھی پناہ لیتے ہیں، اور جو ہے بہت سارے عاشق مزاج بھی اس میں نظر آتے ہیں کبھی کبھار، کیونکہ کوئی جانے کے لیے وہاں کوئی کافی دنوں تک جاتا بھی نہیں ہے. پہلے تو کوئی ٹورسٹ پلیس تو ہے نہیں، اس لیے جو ہے سماج دشمن عناصر بھی جو ہے دیکھیے یہ پلسٹر بھی اب دیوار کا چھوڑ رہا ہے، چنگٹی جو ہے تو پتھروں کو چھوڑ رہی ہے. یہ دیواروں پر بھی نام لکھ رکھا ہے لوگوں نے. یہ خالی قبر، یہ داخلی دروازہ جہاں سے پہاڑ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، بڑا خوشگوار منظر ہوتا ہے اس مقبرے کے پاس کا. اور خلد آباد کے جو لوگ ہیں وہ اس مقبرے کو خلیفہ کا مقبرہ تو کہتے ہیں، اور سارے لوگ جو ہے جتنے نئی نسل تو نہیں پرانی نسل جتنی بھی ہے وہ اس کی تاریخ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نظام آف حیدرآباد کی بہو دور شور نے اپنے والد کے لیے بنایا تھا. اور نظام آف حیدرآباد خلیفہ ترکی عبد المجید دوم یعنی ثانی سیکنڈ کے صمدی تھے. 1931 میں یہ رشتہ طے ہوا تھا، اور عثمانی خلافت کی منظوری جو ہے تو نظام آف حیدرآباد کو بھی حاصل تھی. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں خلیفہ ترکی بہت اہم پوزیشن، اہم حیثیت رکھتے تھے، اس لیے آدھی دنیا سے زیادہ علاقوں پر جو ہے تو ان کی حکومت تھی. یہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ارطغرل غازی کی یہ نسل سے یہ ہے ترکی کے خلیفہ، اور یہ آخری خلیفہ تھے. 1924 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا، ترکی ڈیموکریٹک کنٹری بن گیا، جمہوری ملک بن گیا، اور جو ہے تو عثمانی خاندان جلا وطن کر دیا گیا. فرانس میں خلیفہ نے جا کر پناہ لی، اور خلیفہ کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ میں ان کی تدفین ہوئی. آپ کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ترکی طرز تعمیر کی عمارت ہے جو خلد آباد سے 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن فاصلہ طویل اس وقت ہو جاتا ہے جب پل ٹوٹ چکے ہیں. راستے کی جو مٹی ہے وہ اینٹ کی بھٹی والے لے جا چکے ہیں، راستہ کھابڑ کھوبڑ ہے، سیدھی طریقے سے 2 ویلر موٹر سائیکل بھی نہیں جا سکتی، تو بڑی گاڑی کس طریقے سے جا سکتی ہے. اسٹیٹ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا، نظام فیملیز کو یہ چاہیے کہ وہ اس مقبرے تک پہنچنے کے لیے راستے کو درست کرے. اور یہ اگر یہاں ٹورسٹ آئیں گے تو وہ اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اس طریقے کی اور بھی ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز تاریخی دیکھنے کے لیے اور نیوز دیکھنے کے لیے سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک آپ دیکھتے رہیے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.